عید الفطر کا تیسرا دن۔ امید ہے آپ احباب بھلے چنگے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پاک پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جملہ مرحومین بشمول شہدائے سانحہ ماڈل کالونی ملیر تمام کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آمین الہی آمین۔ دلاور علی حاضر صاحب نے فرمایا کہ اس سے ملنا تو اسے عید مبارک کہنا، اس سے ملنا تو اسے عید مبارک کہنا، یہ بھی کہنا کہ میری عید مبارک۔ شعراء کرام کا یوم ولادت بھی ہے، جن میں سے ایک انتہائی معمر پڑوس میں ریڈیو کے چیف ایگزیکٹو رہے۔ ہماری مراد ہے جناب عبید صدیقی صاحب سے۔ عبید صدیقی صاحب نے فرمایا کہ سر شام تاروں کی چھاؤں میں اکثر، سر شام تاروں کی چھاؤں میں اکثر بہت یاد آتے ہیں مر جانے والے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عبید صدیقی صاحب کے یہ متفرد اشعار سماعت فرمائیے کہ میں یہ آنکھیں تو ساتھ لے آیا، میں یہ آنکھیں تو ساتھ لے آیا، دل مگر رہ گیا وہیں میرا۔ جناب عبید صدیقی صاحب نے مزید فرمایا کہ یہ شاخیں پھر بھی کیا ایسی لگیں گی، یہ شاخیں پھر بھی کیا ایسی لگیں گی، پرندوں کو اڑا کر دیکھتے ہیں۔ صاحب نے فرمایا عمر رواں کے روز تقاضے نئے نئے، عمر رواں کے روز تقاضے نئے نئے، جو کام رہ گیا وہ کبھی ہو نہیں سکا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عبید صدیقی صاحب، یوم ولادت 27 مئی 1957۔ آئیے سامعین ایک ٹریک کی جانب چلتے ہیں۔ عبور کرنے کے 6 رہنما اصول۔ نمبر 1، پہلے ایک محفوظ جگہ دیکھیے اور رک جائیے۔ نمبر 2، اگر فٹ پاتھ ہو تو اس کے کنارے رک جائیے۔ نمبر 3، سڑک کے دائیں بائیں جانب دیکھیے اور گاڑیوں کی آواز سنیے۔ نمبر 4، اگر گاڑیاں آ رہی ہوں تو پہلے ان کو گزر جانے دیجیے اور پھر ادھر ادھر دیکھیے۔ نمبر 5، اگر آنے والی گاڑی قریب نہ ہو تو ہمیشہ سڑک سیدھی پار کیجیے۔ نمبر 6، جب آپ سڑک پار کر رہے ہوں تو گاڑیوں کو دیکھیے اور ان کی آواز سنیے۔ آگہی کے سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، سرفراز عابدی کے ساتھ۔ ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب آفتاب مزدر صاحب کا کلام مومنہ مستحسن کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ عید الفطر کا تیسرا دن پروگرام میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یوم ولادت ہے ہمارے شعراء اکرام کا۔ اس سے قبل آپ نے اشعار سماعت فرمائے جناب عبید صدیقی صاحب کے، اور کراچی پاکستان کی
ایک اور معروف شاعرہ جن کا یوم ولادت ہے، مجموعہ کلام حاصل اور مجموعہ کلام رخت کی خالقہ شاعرہ محترمہ سائمہ اسحاق۔ محترمہ سائمہ اسحاق صاحبہ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ بے رحمی خیال سے آگے کی چیز ہے، بے رحمی خیال سے آگے کی چیز ہے، وہ حرف صد جمال سے آگے کی چیز ہے۔ بے رحمی خیال سے آگے کی چیز ہے، وہ حرف صد جمال سے آگے کی چیز ہے۔ کرنے لگا ہے زیر و زبر ساری کائنات، کرنے لگا ہے زیر و زبر ساری کائنات، یہ عشق کچھ جلال سے آگے کی چیز ہے۔ ٹپکا رہا ہے ذہن پر سیار روشنی، ٹپکا رہا ہے ذہن پر سیار روشنی، کشف دروں اجال سے آگے کی چیز ہے۔ آنکھوں کو بھیگنے سے تسلی نہیں ہوئی، آنکھوں کو بھیگنے سے تسلی نہیں ہوئی، لہجے میں ایک ملال سے آگے کی چیز ہے۔ من تک پہنچ گئی کوئی پرکیف سی دہک، من تک پہنچ گئی کوئی پرکیف سی دہک، شانوں پر کوئی شال سے آگے کی چیز ہے۔ موجود ہے جو ہونے نہ ہونے کے درمیان، موجود ہے جو ہونے نہ ہونے کے درمیان، یہ لمحہ ماہ و سال سے آگے کی چیز ہے۔ رکھتی ہوں جوڑ جوڑ کے نئے رنگی خیال، رکھتی ہوں جوڑ جوڑ کے نئے رنگی خیال، مجھ میں کوئی سنبھال سے آگے کی چیز ہے۔ ہم جان پائے ذہنی ہم آہنگی کے طفیل، ہم جان پائے ذہنی ہم آہنگی کے طفیل، ربط بہم وصال سے آگے کی چیز ہے۔ حاضر ہیں یوں تو سارے جوابات سائمہ، حاضر ہیں یوں تو سارے جوابات سائمہ، دل میں مگر سوال سے آگے کی چیز ہے۔ بے رحمی خیال سے آگے کی چیز ہے، وہ حرف صد جمال سے آگے کی چیز ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ سائمہ اسحاق صاحبہ، یوم ولادت 27 مئی۔ کراچی پاکستان کے ایک اور شاعر، یوم ولادت 27 مئی 1974۔ جناب نوید اقبال نوید صاحب۔ فرمایا کہ دیکھ کر رہ گزر کا سناٹا، دیکھ کر رہ گزر کا سناٹا، یاد آتا ہے گھر کا سناٹا، دیکھ کر رہ گزر کا سناٹا، یاد آتا ہے گھر کا سناٹا، اور لکھ دیا کیوں ہماری قسمت میں، لکھ دیا کیوں ہماری قسمت میں تم نے یہ عمر بھر کا سناٹا،
اور لوٹ کر ہم جدھر سے گھر پہنچے، لوٹ کر ہم جدھر سے گھر پہنچے، ساتھ آیا ادھر کا سناٹا، بات کرتا ہے قریۂ جاں سے، بات کرتا ہے قریۂ جاں سے، میری فکر و نظر کا سناٹا، میری دنیا میں پھر سے در آیا، میری دنیا میں پھر سے در آیا، ایک جہان دیگر کا سناٹا، خود کو تنہا کہاں سمجھتا ہوں، خود کو تنہا کہاں سمجھتا ہوں، ساتھ ہے رہ گزر کا سناٹا، تجھ کو آواز دے رہا ہے نوید، تجھ کو آواز دے رہا ہے نوید، یہ میرے بام و در کا سناٹا، دیکھ کر رہ گزر کا سناٹا، یاد آتا ہے گھر کا سناٹا، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب نوید اقبال نوید صاحب، یوم ولادت 27 مئی۔ آئیے آپ کا موڈ تبدیل کرنے کے لیے چلتے ہیں بھولے بسرے ایک کلام کی جانب۔ گا مورے منوا گاتا جا رے، جانا ہے ہم کا دور، رنگیلا کی آواز۔ دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال اپنی اور دوسروں کی جان کا نقصان، لہذا دوران ڈرائیونگ موبائل فون ہرگز استعمال نہ کریں، ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ اپنے تمام سننے والوں کو کہتے ہیں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عید کا تیسرا دن مبارک۔ آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا، اپنی قیمتی آرا سے نوازا، پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ ابھی یوم ولادت کے حوالے سے 2 شعراء کرام کا کلام ہمارے پاس موجود ہے۔ اس سے قبل آپ کا نام بنام بے حد شکریہ، اور کسی کا نام رہ جائے تو ان سے معذرت۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آمین الہی آمین۔ جناب منصور چودھری صاحب، جناب محمد اقبال ثاقب صاحب، جناب ابراہیم عابدی صاحب، جناب کامران سعید خان صاحب، محترمہ پروین حیدر صاحبہ، محترمہ سمینہ شہناز گوالیاری صاحبہ، محترمہ روپ بانو، محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، جناب ارشد احمد مغل صاحب، جناب عظمت باری صاحب، جناب الحاج یوسف اسماعیل صاحب، سندھ پولیس کے جوان جناب رانا ملک صاحب، جناب ساجد حسین صاحب، شاہ دوران صحرا صاحب، جناب محمد ولی صادق صاحب، جناب محمد شہاب عالم قریشی صاحب، جناب سجاد علی صاحب، جناب احسن عباس صاحب، جناب عابد معروف مغل صاحب، جناب وسیم ہاشمی صاحب، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ جناب دشینت کمار صاحب، بہت سی شبھ کامنائیں آپ کے لیے بھی۔ جناب ظہیر الدین شمس صاحب، جناب محمد اسلم صابر صاحب، جناب ساجد انصاری صاحب، جناب ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب، جناب خواجہ محمد آصف دیوان صاحب، جناب شوزیب کاشر صاحب، جناب فرخ ہمایوں صاحب، جناب سید محفوظ عابدی صاحب، جناب شفقت انبر صاحب،
جناب ملک جیلر صاحب، جناب سلیم رند صاحب، جناب فیضان رند صاحب، جناب صغیر علی صاحب، جناب عبدالحلیم صاحب، جناب ساجد ہدایت صاحب، جناب نوشاد مومن صاحب، جناب رضوان انجم صاحب، جناب غضنفر غزنی صاحب، جناب میر عدنان احمد صاحب، جناب عبد الواحد صاحب، جناب ابن عظیم فاطمی صاحب، محترمہ انجم فاطمہ صاحبہ، جناب سعید اختر صاحب، جناب سید عاصم صاحب ڈاکٹر صاحب، جناب شبیر مقبول پارے صاحب، جناب عاصم صدیقی صاحب، محترمہ سحر علی صاحبہ، جناب انور صبا صاحب، جناب نوید کوثر صاحب، محترمہ مہر افروز صاحبہ، جناب محمد عباس صاحب، جناب حمزہ چودھری صاحب، جناب آفتاب بلوچ صاحب، جناب راجہ نور محمد نظامی صاحب، جناب زبیر امیری صاحب، جناب سیف زمان صاحب، جناب عرفان شیخ صاحب، جناب اصغر خان صاحب، جناب دانیال ہمایوں صاحب اور جناب حسنی تنویر خان صاحب، آپ تمام احباب کا بہت 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 شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے 27 مئی کے حوالے سے 3 شعراء کرام کے کلام اور اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کیے گئے۔ اب بڑھتے ہیں لاہور کی شاعرہ۔ یوم ولادت 28 مئی 1994، ماشاء اللہ، محترمہ ہادیہ خان ہادیہ یعنی اسما ہادیہ صاحبہ۔ اپنے کلام میں فرمایا کہ درد و احساس کی تصویر غزل میں آئے، درد و احساس کی تصویر غزل میں آئے، پھر کسی خواب کی تعبیر غزل میں آئے، درد و احساس کی تصویر غزل میں آئے، پھر کسی خواب کی تعبیر غزل میں آئے، اتنی وحشت کے زمانوں کے پرانے قصے، اتنی وحشت کے زمانوں کے پرانے قصے، اب الگ سی کوئی تاثیر غزل میں آئے، اور میرے ہاتھوں کی لکیروں کو ذرا غور سے دیکھ، میرے ہاتھوں کی لکیروں کو ذرا غور سے دیکھ، تاکہ تجھ حسن کی تصویر غزل میں آئے، اور درد و الجھن یا ملاقات، پریشانی و ہجر، درد و الجھن یا ملاقات، پریشانی و ہجر، ایسے لمحوں کی بھی تفسیر غزل میں آئے، اور یوں لکھوں نوحہ تیرے نام میرے عشق کبھی، یوں لکھوں نوحہ تیرے نام میرے عشق کبھی، درد سے درد کی تنویر غزل میں آئے، چشم پرنم سے لکھوں حرف سخن تیرے لیے، چشم پرنم سے لکھوں حرف سخن تیرے لیے، اور محبت کی یہ تعمیر غزل میں آئے، اور لیلا مجنوں کی کہانی تو کئی بار سنی، لیلا مجنوں کی کہانی تو کئی بار سنی، اب کے رانجھے کی نئی ہیر غزل میں آئے، درد و احساس کی تصویر غزل میں آئے، پھر کسی خواب کی تعبیر غزل میں آئے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ہادیہ خان ہادیہ یعنی اسما ہادیہ صاحبہ کا کلام، لاہور میں مقیم شاعرہ، یوم ولادت 28 مئی 1994، ماشاء اللہ۔ 29 مئی یوم ولادت معروف سینئر شاعر اور پاک فوج کے سابق آفیسر، ہماری مراد ہے جناب میجر شہزاد نیئر صاحب سے، یوم ولادت 29 مئی۔ جناب شہزاد
نیر صاحب نے اپنی غزل میں فرمایا کہ ان تیز رابطوں میں کہیں کھو گیا تو پھر، ان تیز رابطوں میں کہیں کھو گیا تو پھر، یہ آشنا بھی ہو گیا نا آشنا تو پھر، ان تیز رابطوں میں کہیں کھو گیا تو پھر، یہ آشنا بھی ہو گیا نا آشنا تو پھر، اتنا نشش جہاد کے پنجرے پر ناز کر، اتنا نشش جہاد کے پنجرے پر ناز کر، میں ساتویں طرف کو اگر چل دیا تو پھر، اس بار میرے ذہن کا خدشہ تو دیکھیے، اس بار میرے ذہن کا خدشہ تو دیکھیے، اس کو بلا کے خود نہ وہاں جا سکا تو پھر، سیل فون میں رکھا تو عجب میرا حال ہے، سیل فون میں رکھا تو عجب میرا حال ہے، وہ دل کے آئینے میں اگر آ بسا تو پھر، اور اس خوف سے میں دل میں تجھے لا نہیں رہا، اس خوف سے میں دل میں تجھے لا نہیں رہا، پچھلی محبتوں سے ہوا سامنا تو پھر، کیسے عجیب وسوسے آتے ہیں عشق میں، یہ ہو گیا تو خیر ہے، وہ ہو گیا تو پھر، جس کے لیے نگاہ کو خالی کیے رکھا، جس کے لیے نگاہ کو خالی کیے رکھا، اس نے نہ میری آنکھ کا کاسا بھرا تو پھر، ان تیز رابطوں میں کہیں کھو گیا تو پھر، یہ آشنا بھی ہو گیا نا آشنا تو پھر۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شہزاد نیر صاحب، یوم ولادت 29 مئی۔ شاعری سچ بولتی ہے، ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ ذرا سوچئے، غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔ تیز رفتاری جرم بھی، خطرناک بھی، اس سے اجتناب کریں اور تیز رفتاری سے گریز کریں۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ ایک بار پھر اپنے تمام سامعین کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ شاعری سچ بولتی ہے پروگرام میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اس سے قبل ہم نے نام لے کر شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی اور مزید ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بہت بہت شکریہ جناب سرتاج احمد صاحب، ہمارے اہل قلم بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، سلیم شہزاد صاحب، جناب سید ظفر معین بلے صاحب، جناب کامران تالش صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ جناب علی زیدی صاحب اور جناب محمد صداقت آوان صاحب۔ آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ۔ عہد حاضر کے ایک اور شاعر جناب نجم الاسلام نجم صاحب، ان کا یہ ایک کلام اور عہد حاضر کے شعراء کرام کے عید کے حوالے سے چیدہ مختصر انتخابات آپ کی سماعتوں کی نظر، اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آج عید کا تیسرا دن، جناب نجم الاسلام نجم صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ حکم خدا کو دل سے اٹھایا نہ جائے گا، حکم خدا کو دل سے اٹھایا نہ جائے گا، یہ سر کسی کے آگے جھکایا نہ جائے گا، حکم خدا کو دل سے اٹھایا نہ جائے گا، یہ سر کسی کے آگے جھکایا نہ جائے گا، اور مجھ کو
ستائے جا تو ستم مجھ پر ڈھائے جا، مجھ کو ستائے جا تو ستم مجھ پر ڈھائے جا، میرا جنون عشق دبایا نہ جائے گا، کچھ بھی نہیں زمیں کے خدا میرے سامنے، کچھ بھی نہیں زمیں کے خدا میرے سامنے، خالق کو اپنے دل سے بھلایا نہ جائے گا، میں ٹوٹ کر بکھر تو گیا ہوں مگر صنم، میں ٹوٹ کر بکھر تو گیا ہوں مگر صنم، میرا وجود تجھ سے مٹایا نہ جائے گا، الفت کی کائنات میرے دل میں نجم ہے، الفت کی کائنات میرے دل میں نجم ہے، تم سے تو مجھ پر تیر چلایا نہ جائے گا، حکم خدا کو دل سے اٹھایا نہ جائے گا، یہ سر کسی کے آگے جھکایا نہ جائے گا، شاعری سچ بولتی ہے جناب نجم الاسلام نجم صاحب۔ اور سامعین کرام، پروگرام کے آخر میں چلتے چلتے یہ چیدہ چیدہ اشعار عید کے حوالے سے سماعت فرمائیں، ہمارے عہد حاضر کے شعراء کرام کے چیدہ چیدہ اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جناب دلاور علی آذر صاحب عہد حاضر کے کوہنہ مشق شاعر، جناب دلاور علی آذر صاحب نے فرمایا کہ اس سے ملنا تو اسے عید مبارک کہنا، اس سے ملنا تو اسے عید مبارک کہنا، یہ بھی کہنا کہ میری عید مبارک کر دے، شاعری سچ بولتی ہے جناب دلاور علی آذر صاحب۔ جناب اختر علیم سید صاحب نے فرمایا کہ عید کے دن سبھی روپوش ہیں آنے والے، عید کے دن سبھی روپوش ہیں آنے والے، منتظر ہیں انہیں پلکوں پر بٹھانے والے، شاعری سچ بولتی ہے جناب اختر علیم سید صاحب۔ جناب شہزاد مغل اجمی صاحب فرمایا کہ رقص کرتی ہو جہاں دھوپ شب و روز میاں، رقص کرتی ہو جہاں دھوپ شب و روز میاں، ایسے گھر میں تو نہیں عید مناتے بچے، شاعری سچ بولتی ہے جناب شہزاد مغل اجمی صاحب۔ جناب فرخ اظہار صاحب، جناب فرخ اظہار صاحب نے فرمایا کہ عید کا دن ہے اور تیری فرقت، عید کا دن ہے اور تیری فرقت، دیکھ میں کیسے امتحان میں ہوں، شاعری سچ بولتی ہے جناب فرخ اظہار صاحب۔ اور محترمہ شگفتہ
شفیق صاحبہ نے فرمایا کہ پوچھا تھا ہم نے کیسی رہی آپ کی یہ عید، پوچھا تھا ہم نے کیسی رہی آپ کی یہ عید، کہنے لگے کہ تم سے ملے بن کہاں کی عید۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ۔ جناب ساجد رضوی صاحب، انہوں نے چاند رات کو ہی فرمایا کہ وحشتیں رقص کناں ہیں میرے غم خانے میں، وحشتیں رقص کناں ہیں میرے غم خانے میں، لوگ کہتے ہیں کہ کل عید ہے تم آ جاؤ۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ساجد رضوی صاحب۔ اور آج کے پروگرام کے آخری شاعر جناب یاسر سعید صدیقی صاحب۔ تمہیں بھی عید کی خوشیاں بہت مبارک ہوں، تمہیں بھی عید کی خوشیاں بہت مبارک ہوں، یہ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہے گا کون۔ تمہیں بھی عید کی خوشیاں بہت مبارک ہوں، یہ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہے گا کون۔ یہ سوچتا ہوں تو وحشت سی طاری ہوتی ہے، یہ سوچتا ہوں تو وحشت سی طاری ہوتی ہے کہ اب کے عید پر مجھ سے گلے ملے گا کون۔ تمہیں بھی عید کی خوشیاں بہت مبارک ہوں، یہ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہے گا کون۔ یہ سوچتا ہوں تو وحشت سی طاری ہوتی ہے کہ اب کے عید پر مجھ سے گلے ملے گا کون۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب یاسر سعید صدیقی صاحب۔ اللہ تعالی ہمارے تمام شعراء کرام، شاعرات اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کو سلامت رکھے۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ اس دعائیہ شعر کے ساتھ اپنے میزبان سرفراز عابدی کو اجازت دیجیے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پر امن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ ہم چلے فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔